گل احترام دوستو بزرگوں سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ربیع الاول شریف کی مبارک بہاریں ساتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ ہے جس میں ہم سب شامل ہیں۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے اللہ نے انسان کو کیا کیا مقامات عطا کیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کی وجہ سے بنائی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا تو آپ آہ گزاری کرتے رہے، عجز اور انکساری کے آنسو بہاتے رہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن کہا، اے اللہ تجھے نام محمد کا واسطہ ہے، میری توبہ کو قبول فرما۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا، اے اللہ یہ نام آخر اتنا بلند ہے کہ تو نے اس نام کو اپنے نام کے ساتھ عرش پہ لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سوال پر جواب دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے آدم یہ وہ نبی ہے جو آئے گا تو تیری اولاد میں سے، لیکن یہ تیرا بھی سردار ہوگا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو خلد وجود بخشا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس نبی کو نہ بناتا، لولا کا لما خلقت الافلاک، فرمایا کہ میں آسمانوں کو بھی نہ بناتا، زمینوں کو بھی نہ بناتا، حتیٰ کہ فرمایا کہ اے آدم اگر میں اس نبی کو نہ بناتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اے باری تعالیٰ وہ اتنا نام بلند ہے؟ فرمایا ہاں، وہ اتنا بلند پایا مرتبہ رکھنے والا نبی ہے، اگر میں اس کو نہ بناتا تو میں خود اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں خدا ہوں۔ تو خدا تو ہوتا لیکن خدائی نہ ہوتی۔ کتاب ہستی کے سرورق پہ جنام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ تو یہ ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے اپنے حبیب کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ آپ بھی آئے ہیں تو صدقہ ہے مصطفیٰ کا، میں بھی دنیا میں آیا ہوں تو یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو اللہ نے دائیں پسلی سے حضرت اماں حوا ان کی خلقت کی۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اپنے جیسے کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف قریب ہوتا ہے۔ حضرت آدم اماں حوا کے قریب ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا، اے آدم ابھی حوا کے قریب نہیں جانا، پہلے اماں حوا کا حق مہر ادا کرو۔ نکاح کرنے سے پہلے مولوی صاحب پوچھتے ہیں نا کہ بھئی کتنا حق مہر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ حق مہر شریعت کے اندر واجب کی صورت رکھتا ہے۔ اگر حق مہر نہیں دیا تو نکاح بھی نہیں ہوتا، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔
تو حضرت حوا کے قریب ہونے لگے جناب آدم. رب نے فرمایا آدم پہلے حق مہر دو. حضرت آدم نے کہا باری تعالیٰ کیا حق مہر دو؟ اس دور میں کون سا پیسہ چلتا تھا یا کوئی ایسی چیزیں جو حق مہر میں دی جاتی؟ تو سنیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تیرا حق مہر یہی ہے کہ تو 5 مرتبہ میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 مرتبہ تو درود پڑھ لے، یہی تیرا حق مہر ہے. درود و سلام آپ پڑھ لیں، یہی آپ کا حق مہر ہے. تو دیکھیں حضرت آدم نے درود پڑھا 5 مرتبہ، پھر جناب حوا کے قریب گئے. اگر درود نہ پڑھتے تو قریب بھی نہیں جا سکتے تھے. تو پتہ چلا کہ یہ اگر نسل چلی ہے حضرت آدم سے، یہ بھی صدقہ ہے درود سلام کا، درود سلام کا. تو پتہ چلا کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنے حبیب کے لیے. اس لیے اعلیٰ حضرت کا قلم تڑپا، فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے تو اپنے حبیب کے لیے. تو پہلی یہ بات آپ سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو یہ ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجا ہے دنیا کے اندر تاکہ وہ جا کر اللہ کی پہچان کروائے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا تھا؟ خزانہ. پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کوئی مجھے خدا کہے، کوئی میرے ان انوار و تجلیات کو دیکھے، میری تعریف کرے، ان پہاڑوں کو دیکھے تو سبحان اللہ کہے، ان بلندیوں کو دیکھے تو اللہ اکبر کہے. کوئی ایسا ہو کہ جو قیام میں کھڑا ہو کر میری تعریف و توصیف حمد بیان کرے، رکوع میں جائے تو مجھے یاد کرے، سجدے میں جائے تو کہے سبحان ربی الاعلیٰ. کوئی ایسا ہو کہ جو میری پہچان کروائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو. پھر کیا ہوا؟ فرمایا فخلقت المحمد. بس جب میں نے اپنی پہچان کروانی چاہی تو میں نے محمد عربی کو خلق فرما دیا. اپنی پہچان کے لیے کس کو بنایا؟ اپنے حبیب کو. تو اس سے پہلے اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا. وہ جتنے بھی نبی آئے وہ اللہ کی بھی پہچان کرواتے رہے، اس کے محبوب محمد کی بھی پہچان کرواتے رہے. جتنے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ کہتے رہے ہم خادم ہیں، ہمارے آقا آ رہے ہیں. حضرت شیس آئے، انہوں نے بھی کہا ہم تو نوکر ہیں، وہ ہمارے جو مولا ہیں وہ تو آ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ہم بھی ان کے خادم ہیں، ہماری کشتی بھی اگر کنارے پر لگی ہے تو یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ کا. کہا ہمارے آقا مولا تو آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد الانبیاء ہیں، حضور کے دادا ہیں، لیکن وہ بھی مسجد اقصیٰ میں میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑا بلند رتبہ ہے، لیکن وہ بھی مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے. حضرت موسیٰ بڑا بلند رتبہ ہے، لیکن مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے. اور میرے آقا کہتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا، جب میں گزر رہا تھا رأیت قائم یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ کو قبر کے اندر دیکھا. اور میں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ جب میں گزرا تو میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ. کس پر درود پڑھ رہے ہیں؟ آقا کی ذات پہ. اور وہ ہے کہاں؟ قبر کے اندر. ارے جو نبی، جس نبی کی نظر قبر کے اندر ہو کہ یہ نبی ہے، اور نبی کون ہے؟ موسیٰ. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے.
اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تم جمعے کی نماز کے بعد درود و سلام پڑھتے ہو، یہ کہاں سے لائے؟ ان سے کہو کہ یہ ہم نے ریت سیکھی ہے تو جناب موسیٰ سے سیکھی ہے، یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے کھڑے ہو کر درود پڑھنا۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر۔ تو کہا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ اپنی الواح کے اندر پڑھتے ہیں، اے اللہ ایسی امت کا تذکرہ پڑھ رہا ہوں، آئے گی بعد میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، وہ امت مجھے دے دے۔ اے اللہ ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، نیکی ایک کرے گی لیکن اجر 10 کا دیا جائے گا، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا قال تلک امت احمد، وہ تو میرے نبی احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ حتیٰ کہ اس امت کی گناہگار امت کی فضیلتیں پڑھتے رہے، کہہ بیٹھے اے اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو میں موسیٰ کو ہی اس امت میں پیدا فرما دے، تاکہ اس نبی کی غلامی کا شرف مل جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نبی آتے رہے اور اللہ کی پہچان کے ساتھ اس کے نبی کی پہچان کرواتے رہے۔ حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو وہ اپنے حواریوں میں بیٹھ کے اندر قرآن پاک سورت صف پڑھے، اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، جب حضرت عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے حضرت موسیٰ پر، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا کہ میں خادم ہوں اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے، چلو میں تمہیں اس نبی کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نبی کا آسمانوں پہ نام احمد ہوگا، زمین پر اس کا نام محمد ہوگا، اس نبی کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ قرآن ہے۔ تو ہر نبی جو بھی آیا حضور کی آمد کی بشارتیں دیتا رہا۔ تو جن کے درمیان حضرت عیسیٰ بیٹھے تھے ان میں سے ایک آپ کا حواری کھڑا ہوا، کہنے لگے اے عیسیٰ کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہے؟ کیونکہ ہم نے آپ کے معجزات کو دیکھا، ہم کہتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پاؤں کی ٹھوکر لگاتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، آپ نابیناؤں کو اشارہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بصارت عطا کرتا ہے۔ اتنے بڑے معجزات ہیں آپ کے، کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہے؟ تو سنیے کتنا خوبصورت جملہ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے، اللہ اکبر، آپ کی کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے جو جواب دیا، کہا تم اس نبی سے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر اس نبی کے نالین یعنی جوتوں کے تسمے باندھنے کی بھی سعادت بھی عیسیٰ کو مل جائے تو یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں 1.25 لاکھ نبی حضور کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے، ہر نبی حضور کی آمد کا اعلان کرتے رہے، حتیٰ کہ جب اللہ کی بھی پہچان کروانے کی بات آتی تھی تو آگے سے قوم کہتی تھی ہم کیسے مانیں، حتیٰ نر اللہ جہرا، ہم نہیں مان سکتے کہ جو خدا ہی چھپا ہوا ہے۔ جب جو بھی نبی آتا نا آ کر کہتا کہ اللہ ایک ہے، قوم آگے سے کہتی ہم نے دیکھا نہیں، ہم کیا دلیل ہے؟ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کی قوم نافرمان قوم تھی، 70 لوگوں نے کہا ہم نے دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ربی ارینی انظر الیک، مولا جلوہ دکھا دے اپنا۔ حضرت موسیٰ 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، اللہ نے فرمایا کہ ہم ایک تجلی ڈالیں گے، اگر آپ اس جگہ پر یہ پہاڑ قائم رہا آپ ہمیں بھی دیکھ لیں گے۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے، تشریف لے آئے، اور جو 70 لوگ تھے وہ مر گئے، سب کے سب وہ دیکھ نہیں سکے۔ یعنی لوگوں کا ایمان اتنا کمزور تھا، لوگوں کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی امت ان کا بھی اللہ پر یقین نہ تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔
حضرت مریم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، عقیدہ تثلیث رکھتے کہ 3 خدا ہیں. تو لوگوں کا تو نظریہ یہ تھا، حتیٰ کہ ایک مسلمان کا مناظرہ ہوگا عیسائی کے ساتھ. مسلمان کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، عیسائی کہتا ہے نہیں خدا ایک نہیں ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ عیسائی کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا صبح دوپہر جون کا مہینہ چل رہا تھا، کہا صبح جب 12 بجے کا وقت ہوگا پھر تم جو ہے وہ میدان میں آ جانا. جب صبح ہوئی 12 بجے کا وقت قریب آیا، وہ عیسائی بھی آ گیا، مسلمان بھی آ گیا. کہا آسمان کی طرف ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھو، کیا کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا سورج چمک رہا. کہا فقط 1 منٹ کے لیے اس چمکتے ہوئے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو. جب اس طرح کر کے دیکھا، آنکھیں چمکنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو وہ مسلمان کہنے لگا ارے جس رب کا بنایا ہوا سورج تو نہیں دیکھ سکتا، اس خدا کو کیسے دیکھ سکتا؟ اس خدا کو کیسے دیکھ سکتا؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم بھی اللہ کے بارے میں اتنا یقین نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے. حضرت عیسیٰ کی قوم بھی اللہ کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن دیکھیں ہم نے تو حضور کا زمانہ بھی نہیں پایا، ہم نے تو حضور کا دور بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو حضور کے کمالات کو بھی نہیں دیکھا، حضور کے معجزات کو بھی نہیں دیکھا. لیکن دیکھیں کڑکتی دھوپ ہے، دوپہر کا موسم ہے، بند کمرہ ہے، سامنے طرح طرح کے کھانے بڑے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، ہمیں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن ہم ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے. روزے کی حالت ہے، کیوں نہیں جانے دیتے؟ فقط اس لیے، یہ بے شک یہ بات درست ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا کمرے کے اندر اور کوئی نہیں ہے، یا میں ہوں یا کھانا ہے، میں چاہوں تو کھا سکتا ہوں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن روزہ ہے، روزے کی کیفیت میں ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو باقی امتیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کا دور پایا، وہ دور پا کر بھی اللہ پر ایمان نہیں لا سکے. لیکن 1400 سال کے بعد آنے والے یہ امت کے لوگ جون کے مہینے میں روزے کی حالت میں رہ کر اللہ پر اتنا یقین کہ میرا اللہ دیکھ رہا. یہ یقین کس نے پیدا کیا؟ یہ یقین پیدا کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے. بات سمجھیں ہم کہ پہلی امتوں کے اندر لوگوں کا اللہ پر بھی یقین نہیں تھا. ہمیں اللہ کا یقین دلانے والے بھی حضور ہیں. تو یہ دوسری بنیادی بات ہے. اس لیے میں بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کی نظر کروں گا. آپ سب جاگ رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. مدینہ شہر ہے، میرے آقا علیہ السلام سیر کی غرض سے باہر تشریف لے گئے. چلتے چلتے میرے آقا نے ایک گھوڑا دیکھا، حضور کو بڑا پسند آیا. سوا نامی شخص تھا. میرے آقا اس کے قریب گئے، جا کر فرمانے لگے گھوڑا بیچو گے؟ کہا بیچیں گے. 200 روپے 200 درہم دینار جتنی بھی قیمت تھی طے ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ میں سیر کی غرض سے آیا تھا، تجارت کے لیے نہیں آیا تھا، تو میرے پیچھے آ جا، مدینے جا کر تمہیں رقم مل جائے گی. اب حضور آگے آگے وہ گھوڑا لے کر گھوڑے کی لگام پکڑ کے حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا. صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی رفتار کا عالم یہ تھا، حضور جب چلتے تھے اس طرح محسوس ہوتا تھا جس طرح کوئی پہاڑ سے نیچے اتر رہا. ہم دوڑ کر بھی حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اتنی رفتار تھی حضور کی. حتیٰ کہ درمیان میں کافی وقفہ آ گیا، اس کو ایک اور گاہک مل گیا. وہ جب گاہک ملا اس نے کہا یہ گھوڑا بیچو گے؟ کہا میں تو بیچ چکا ہوں. کس کو بیچ چکے ہو؟ کہا وہ جو شخص آگے جا رہا. کہا کوئی موقع پر گواہ موجود تھا؟ نہیں. کہا میں تمہیں دگنی قیمت دیتا ہوں. اس نے 200 کہا، میں 400 دیتا ہوں، گھوڑا مجھے دے دو. کہا میں کیسے دے سکتا ہوں، میں نے تو بات کر لی، زبان ہو چکی ہے. کہا موقع پر گواہ تھا؟ نہیں تھا. کہا پھر بات سے پھر جانا، مکر جانا. جب وہ کہیں گے کہ میرے ساتھ سودا ہوا ہے تو آگے سے کہنا گواہ دو. ان کے پاس گواہ نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ گھوڑا تو مجھے دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپس میں بات ہو رہی تھی، میرے آقا تشریف لے آئے. فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟
یہ تو گھوڑا مجھے بیچ چکا ہے. کہا گواہ لائے. اتنے میں مدینے کے لوگ جمع ہونے لگے. اب وہ حضور سے گواہ مانگ رہا ہے اور معاذ اللہ میرے نبی کی زبان کو جھوٹا کہنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے بیان سے پھر گیا. اتنے میں حضور کے صحابی حضرت خزیمہ آگے بڑھے. انہوں نے واقعہ پوچھا لوگوں سے. کہا یہ کہتا ہے کوئی گواہ لائے کہ جنہوں نے موقع پر دیکھا ہو سودا ہوتے ہوئے. جیسے ہی حضرت خزیمہ نے یہ بات سنی ان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی, پیروں تلے سے زمین نکل گئی. فوراً بولے, کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں اس نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے. اس نے کہا کہ آپ نے گواہ دے دیا, مسئلہ حل ہو گیا, لہذا گھوڑا آپ کا ہوا. لوگ جانے لگے. میرے آقا نے فرمایا خزیمہ میری شریعت میں گواہی وہ دیتا ہے, گواہی وہ دیتا ہے جس نے موقع پر جو موجود ہو, جو واقعہ پر موجود ہو. تو موقع پر تھا ہی نہیں, تو موقع پر موجود تھا ہی نہیں, تو نے گواہی کیسے دے دی گھوڑے کی؟ سنیے حضرت خزیمہ کا جملہ کیا تھا. سبحان اللہ, میں قربان جاؤں ایسے عقیدے پر. ہمارا عقیدہ صحابیوں والا ہے, ادھر ادھر والا عقیدہ نہیں ہے ہمارا. صحابی کا عقیدہ لے کر جائیں. حضرت خزیمہ نے جب گواہی دی, میرے آقا نے فرمایا تو نے جب دیکھا نہیں تو گھوڑے کی گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر تو ہم نے رب کی گواہی دے دی ہے, یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ دیکھیں یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. یا رسول اللہ آپ کی زبان سے نکلا خدا ہے, ہم نے دیکھا نہ تھا. وہ خدا جو خیالوں میں نہیں آ سکتا, وہ خدا جو نظروں میں نہیں آ سکتا, جو حواس خمسہ میں محسوس نہیں کیا جا سکتا, جس کو نہ پکڑا جا سکتا ہے, نہ چھوا جا سکتا ہے, نہ جس کی طرف چل کر جایا جا سکتا ہے, جو وہم و گمان بے بھی نہیں آ سکتا, ہم نے تو اس خدا کی گواہی دے دی. کیوں؟ آپ کی زبان سے نکلا. آپ نے کہا خدا ہے, مان لیا خدا ہے. آپ نے کہا جنت ہے, ہم نے مان لیا جنت ہے. آپ نے کہا دوزخ ہے, ہم نے مان لیا دوزخ ہے. آپ نے کہا اس دنیا کے بعد قیامت آئے گی, ہم نے یہ بھی مان لیا. ہم نے ملائکہ کو بھی مان لیا. ہم نے خدا دیکھا نہ تھا. ہم نے آپ کی زبان پر یقین کرتے ہوئے جب رب کی گواہی دے دی, یہ گھوڑا کیا چیز ہے. جب حضور نے یہ جملہ سنا تو میرے آقا نے جب لوگ جا رہے تھے سب کو جمع کیا, فرمایا لوگوں واپس آ جاؤ, اور اپنے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور فرمانے لگے سنو میری عدالت شریعت کے اندر اگر کوئی ایک گواہی دے اس کی گواہی ایک کے برابر ہوتی ہے. ابو بکر گواہی دے ایک کے برابر, عمر گواہی دے ایک کے برابر, عثمان گواہی دے ایک کے برابر, جو بھی گواہی دے گا ایک کے برابر ہوگی. لیکن جہاں یہ خزیمہ گواہی دے گا اس کی گواہی 2 کے برابر تصور کی جائے گی, کیونکہ اس نے انڈٹھا سودا کیا ہے اور اس نے اپنے نبی محمد کے حق میں گواہی دے دی ہے. وما ينطق عن الهوى, میرا نبی کبھی اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے. زبان محبوب کی ہے لیکن کلام خدا کا ہے. تو دیکھیں کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس پر اتنا یقین کیا اور وہ عقیدہ آج تک چلا آ رہا ہے امت میں کہ یہ امت صرف سن کر ایمان لے آئی. وہ امت کے جو پیچھے ماضی میں دیکھیں جو خدا کا انکار کرتی رہی, آج یہ فقط سن کر ایمان لے آئی. سورۃ البقرہ الذین یؤمنون بالغیب, مومن ہے وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ملکہ زبیدہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. بہلول دانا جو کہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر ریت کی گروندے بنا رہا تھا. آپ نے بچپن کے اندر آپ کے ساتھ بھی واقعہ گزرا ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے کہ جب کسی کے گھر کے سامنے کوئی ریت کی ٹرالی آتی تھی جو چھوٹے بچے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا پاؤں دے کر اوپر مٹی یا کوئی ریت دے کر اس اوپر مکان بناتے ہیں, پھر پاؤں باہر نکال لیتے ہیں, پھر اسی مکان کو گرا کر خوش ہو جاتے تھے. یہ بچپن کا واقعہ آپ کے ساتھ بھی گزرا, میرے ساتھ بھی گزرا. تو یہ بچپن کے کھیل. تو دریائے دجلہ کے کنارے بہلول بیٹھا, اسی طرح مکان بناتا ہے گرا دیتا. ہارون الرشید اس کا گھر والا وقت کا بادشاہ پاس سے گزرا اور گزر کر کہنے لگا
کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں جنت میں مکان بیچ رہا ہوں، لینا ہے؟ کہا کتنے کا ہے؟ کہا 10 دینار کا۔ کہا یہ جنت کی باتیں تو قیامت کی بات پتہ چلے گی، تو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اس نے مذاق کیا اور چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی بیوی کا گزر ہوا، ملکہ زبیدہ کا۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں مکان بیچ رہا ہوں، لینا ہے؟ کتنے کا؟ 10 کا۔ اس نے جیب سے 10 دینار نکالے، بہلول کو دیے۔ بہلول نے پاؤں نکالا، مکان گرا دیا۔ کہا تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا محل بن چکا ہے۔ 10 دینار لیے اور دریا دجلہ میں پھینک دیے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی نظر میں سونے کی ڈلی اور ریت کی ڈلی برابر نہ ہو جائے۔ اس کی نظر میں کوئی اوقت نہیں ہوتی دنیا کی۔ تو جب رات ہوتی ہے، ہارون الرشید سویا جا کر محل کے اندر، جب محل میں گیا آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے؟ جنت الفردوس ہے، عالی شان محل ہے، کمکمے لگے ہیں، یاقوت مرجان سونے کے ساتھ وہ خوبصورت محل تیار ہے۔ یہ قریب گیا اور اس محل کی پیشانی پر لکھا تھا جس طرح ہم اپنا مکان بنا کر اس کے اوپر لکھتے ہیں ماشاءاللہ، ہم اپنے مکان کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، جو بھی تحریر ہوتی ہے۔ اب اس مکان کی پیشانی پر لکھا ہے قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل۔ اس نے کہا یہ تو میری بیوی ہے، کیوں نہ میں اپنی بیوی کے محل میں جاؤں، دیکھوں جا کر کہاں بیٹھی ہے، کہاں آرام کر رہی ہے۔ جب جیسی قریب گیا، وہ جو جنت کا سیکیورٹی گارڈ تھا محل کا، اس نے کہا ٹھہرو بھائی، کدھر؟ کہا میری بیوی کا محل ہے۔ کہا بیوی ہوگی دنیا میں، یہ جنت ہے، دنیا کے قانون اور ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی ہوں گے، لہٰذا مہربانی کرو جاؤ یہاں سے۔ جیسے ہی نکالا گیا، آنکھ کھلی، فوراً اپنی بیگم کے پاس گیا، کہا ملکہ بتاؤ کون سا عمل کیا ہے کہ میں ابھی ابھی جنت میں تیرا محل دیکھ کے آ رہا ہوں؟ کہا کوئی خاص عمل تو نہیں کیا، ہاں کل گزر رہی تھی دریا کے قریب سے، بہلول وہاں بیٹھا مکان بیچ رہا تھا، میں نے کہا مجھے دے دو، شاید ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ہو۔ اسی وقت ہارون الرشید اپنی سواری پہ بیٹھا اور سر پٹ گھوڑا دوڑایا اور بہلول کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا بہلول، بہلول وہیں بیٹھا مکان بنا رہا ہے، بناتا ہے گرا دیتا ہے، بناتا ہے مکان گرا دیتا ہے۔ ہارون الرشید گیا، کہا مکان بنا رہے ہو، بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ کہا 10,000 دینار۔ کتنے؟ 10,000 دینار لگیں گے پھر مکان ملے گا۔ کہا ابھی کل تو میری بیوی 10 دینار کا لے کے گئی، ایک رات میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ یہ تو عمران خان کا دور چل رہا ہے نا۔ کہا یہ اتنی مہنگائی ہو گئی ایک رات کے اندر، ابھی کل تو میری بیوی 10 دینار کا لے کے گئی ہے اور تو کہہ رہا ہے آج 10,000 دینار۔ آگے سے وہ بہلول کہنے لگا مسکرا کر، کہا تیری بیوی نے بغیر دیکھے لیا تھا، تو رات کو دیکھ کر جو آ رہا ہے، تو نے رات کو دیکھا ہے پھر آیا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن ہیں وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہم نے ڈٹھا سودا کیا، ہم نے تو خدا کو دیکھا بھی نہیں، ہم نے تو جنت کو دیکھا بھی نہیں، ہم نے دوزخ کو دیکھا بھی نہیں، نہ ملائکہ کو دیکھا، نہ ہم نے حوروں کو دیکھا، فقط ہم اپنے نبی کی زبان سے سنتے رہے اور اللہ پر ایمان لاتے رہے۔ تو ہمیں خدا کی پہچان بھی بتانے والا ہمارا نبی ہے۔ خدا تو اپنا مقام ہے، ہمیں اپنی پہچان بھی بتائی ہے، وہ بھی ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی تاریخ بڑی شرمناک ہے۔ یہ انسان جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، وہ انسان کہ جس کو میرے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے۔ یہی انسان جو سب سے خوبصورت تھا، یہی انسان جس کے سر پہ اشرف المخلوقات کا تاج تھا۔ آپ اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہی انسان سانپ کی پوجا کرتا رہا، سانپ کی، کچھوے کی، حشرات الارض کی، بہتے ہوئے پانی کی، ہواؤں کی، چاند کی پوجا کرتا رہا، درختوں کی پوجا کرتا رہا، حتیٰ کہ ان تمام چیزوں سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور یہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کے جو ہے وہ، حالانکہ اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، میں نے سب کچھ انسان تیرے لیے بنایا ہے۔
آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ ساری چیزیں موجود تھیں. وہ انسان کے جو درخت کی پوجا کرتا تھا، میرے آقا نے فرمایا تو اس درخت کی پوجا کرتا ہے؟ ایک دیہاتی آیا کر کہنے لگا اگر یہ درخت آپ کی طرف چل کر آ جائے نا تو میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں. فرمایا میں کہوں تو ہی جا کر اس کو کہہ دے کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. اس نے کہا جاؤ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. وہ جھوما، رقص کرنے لگا. بھئی جسے حضور کا بلاوا آ گیا وہ جھومے نہ تو اور کیا کرے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کہا اس درخت کی پوجا کرتے ہو، یہ دیکھو میں اشارہ کرتا ہوں درخت میرے پاس آتا ہے. چاند کی پوجا کرتے ہو، یہ دیکھو انگلی کا اشارہ کیا چاند تو ٹکڑے ہو گیا. تو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل انسان کو اپنا ہی پتہ نہیں تھا کہ میں نے عبادت کس کی کرنی ہے. تو اللہ کی پہچان بھی حضور نے بتائی، انسان کی اپنی پہچان بھی حضور نے بتائی. علامہ اقبال کا لہجہ کتنا خوبصورت ہے. علامہ فرماتے ہیں اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. تو دیکھ تو صحیح تیرا مقام کیا ہے، تجھے اللہ نے کتنی شانیں عطا کی ہیں. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. فرشتہ کہنے سے میری تاکیر ہوتی ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام اللہ نے انسان کو دیا، اور یہ انسان سانپوں کی پوجا کرتا رہا، کچھوے کی عبادت کرتا رہا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ، دور جاہلیت کے اندر کچھ باتیں ایسی تھیں ماضی کی جو میں اکثر سوچتا ہوں، مجھے ہنسی آتی ہے. حضور نے فرمایا کس بات پر ہنسی آتی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ایک رستے پہ سفر میں جانا تھا تو میں نے ساز و سامان رکھا. میں نے گھر کے اندر بڑے بڑے بت بنا کے رکھے تھے. میں نے کہا اگر میں بت کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا تو سامان میرے لیے مشکل ہو جائے گا اٹھانا. تو میں نے کیا کیا، اپنے ہاتھ سے ہی خدا کو بنایا، آٹے کا خدا بنایا. میں نے کہا یہ چھوٹا سا خدا ہے، اس کو جیب میں ڈال لیتا ہوں، چلو جہاں میرا دل کرے گا اپنے خدا کے ساتھ باتیں کروں گا، اپنے رب کی عبادت کروں گا. کہا یا رسول اللہ مجھے سفر کا اندازہ نہیں تھا، سفر لمبا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں. حتیٰ کہ ایک دن بھوک کاٹی، 2 دن، تیسرے دن میرے پیٹ میں کوئی تکلیف ہونے لگی بھوک کی وجہ سے. تو میں نے وہ خدا کہ جو میں نے آٹے کا بنایا تھا جیب سے نکالا. میں نے کہا میرا خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا. میں نے اسی خدا کو پانی ڈالا، اس کے اوپر اس کو گوندا اور روٹی بنائی اور کہا یا رسول اللہ مجھے اس بات پر بڑی ہنسی ہے. تو دیکھیں کہ یہ انسان کا دور بھی رہا کہ اپنے بنائے ہوئے خدا کو ہی کھا رہے ہیں، اپنے بنائے ہوئے خدا کو بھی کھا رہے ہیں. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ فرماتا ہے زمین پر جتنی بھیگنے والی چیزیں ہیں سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ تم اگر زمین میں سے اگر کیڑا بھی اگر کھودتے ہوئے دیکھو گے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے. تو یہ عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق یہ بھی حضور نے بتایا. انسان کی اپنی جو شناخت تھی وہ بھی حضور نے کروائی. دور جاہلیت میں دیکھیں جس طرح آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر منڈیوں میں جاتے ہیں اور منڈیوں میں جا کر آپ نے کوئی بکرا یا کوئی بڑا گائے یا بیل کو خریدنا ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں یہ کتنا طاقتور ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں یا نہیں، کیا یہ صحیح طرح سے چل سکتا ہے یا نہیں، یہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، یہ دودھ کتنا دیتا ہے. آپ اس کے منہ کو کھول کر اس کے دانت دیکھتے ہیں، اس کی عمر کتنی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. جس طرح آپ جانوروں کا حساب کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں دور جاہلیت میں اس طرح انسان فروخت ہوا کرتے تھے. جس طرح ہم آج جانوروں کو دیکھتے ہیں اسی طرح انسانوں کو دیکھا جاتا تھا. اس کے منہ کو کھول کر دیکھا جاتا تھا دانت کتنے ہیں، بوجھ لاد کر دیکھا جاتا تھا کتنا بوجھ لاد سکتا ہے، چلا کر مارا جاتا تھا کہ یہ کتنی مار برداشت کر سکتا ہے. جو آج جانوروں کے ساتھ ہو رہا ہے یہی کام انسان کے ساتھ بھی ہوتا رہا. لیکن میرے آقا آئے، فرمایا کہ تم نے تو انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے.
فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کو عذاب جو ہے وہ جنم پیدا کیا ہے، لہذا کسی کا کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کو غلام بنائے۔ تو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے دور کے اندر کتنے غلام تھے، دور جاہلیت میں کتنے لوگ جو ہے ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے، کہا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں، جتنے قدم آپ کے میرے گھر کی طرف آئیں گے ایک ایک قدم کے بدلے میں اتنے غلام آزاد کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور کے صحابی، سب سے امیر ترین صحابی، انہوں نے 30,000 غلام آزاد کروائے۔ حضرت بلال کو دیکھیں، پہلے غلام تھے لیکن آزاد کروایا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھیں، غلام تھے، کہاں سے چلے؟ فارس سے چلے، راہب کے پاس آئے، پھر یہودی قافلے والے آئے، انہوں نے آ کر مدینے میں بیچ دیا، وہ بھی غلام تھے۔ لیکن آج کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، تو یہ غلامی کی زنجیروں سے نکالنے والے بھی میرے نبی محمد مصطفیٰ۔ تو دیکھیں انسان کی اپنی شناخت بھی کروائی ہے تو وہ بھی حضور کی ذات نے کروائی۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں، کائنات بنی حضور کے لیے، اللہ کی پہچان کروائی حضور نے، انسان کی اپنی پہچان کروائی ہے وہ بھی حضور نے کروائی ہے۔ آج اگر کسی کی بیٹی 4 پائی سے نیچے گرتی ہے، ساری رات والدین کو نیند نہیں آتی، ارے یہی انسان تو تھا کہ اگر اس کے گھر کے اندر بیٹی ہوتی تھی تو یہ اپنی گلی کے اندر منہ نہیں دکھا سکتا تھا، لوگ تانے دیتے تھے یہ وہ جا رہا ہے جس کے گھر کے اندر بیٹی ہے، لوگ کہتے تھے تمہارا ہمارا بائیکاٹ ہے جب تک کہ اپنی بیٹی کو مار نہیں دو گے۔ اس وقت اگر کوئی اپنی بیٹی کو زندہ درگور بھی کرتا تھا، کوئی FIR نہیں کٹتی تھی، کوئی وہاں پر شمع نہیں چلائی جاتی تھی۔ آج اگر کوئی کسی کی بیٹی کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں کہ یہ صرف اس گھر کی بیٹی نہیں، پورے گاؤں کی بیٹی ہے، پورے گاؤں کی عزت ہے۔ جس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میرے آقا نے عورت کی شناخت بتائی کہ عورت ہے کون، بیٹی کا مقام کیا ہے۔ فرمایا تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا۔ تو بیٹی کی عزت بھی حضور نے بتائی۔ جس دور کے اندر بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہو، جب چاہتے طلاق دیتے، جب چاہتے گھر لے آتے، میرے آقا نے فرمایا تم اپنی بیویوں کو گھر کی زینت بناؤ۔ فرمایا کہ سب سے افضل شخص وہ ہے خیرکم 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 وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے 3 مرتبہ کہا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ دوستوں یاروں کے اندر بڑی واہ واہ ہے، چودھری صاحب ہے، بڑا پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، دوستوں یاروں کے اندر تو بڑی ریل پیل ہے، لیکن گھر کے اندر بیوی سیدھے منہ سے بلاتی بھی نہیں ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ کھانا بھی جو ہے وہ چج کا ملتا نہیں ہے۔ کا بہترین وہ ہے جس کی گھر کے اندر عزت ہے، بہترین وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس کے لیے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا تم سب میں سے سب سے بہترین اگر ہے تو وہ میں محمد کی ذات ہوں۔ میری سیرت کو دیکھو، میرے نمونے کو دیکھو، میرے اسوہ کو دیکھو، اور وہ ہے بھی ایسا۔ آپ دیکھیں حضرت بی بی خدیجہ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے سیدہ فاطمہ کو بھیجا، کہا بیٹی جاؤ حضور سے کہو اپنی کالی کملی والی چادر مجھے کفن کے طور پر دے دیں۔ میرے آقا آگئے، فرمایا خدیجہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے بخار ہے، لگتا ہے میری جان جانے والی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ اپنی چادر دے دیں تاکہ میری بخشش کی ضمانت ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ تو چادر کی بات کرتی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتو کی، اگر تم محمد کی جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کر تجھے دے دیتا۔ ہے کوئی ایسی محبت کرنے والا، ہے کوئی ایسا جملہ کہنے والا کہ جو اپنی جلد بھی اتار کر دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ تو بیوی کی عزت بھی میرے آقا نے بتائی، باپ کی عزت بھی میرے آقا نے بتائی، بیٹی کی عزت میرے آقا نے بتائی، ماں کی عزت بھی میرے آقا نے بتائی۔ اس دور کے اندر ماں کو عکاس کے میلے کے اندر بیچا جاتا تھا،
میرے آقا نے فرمایا وہ جنت جس کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، فرمایا وہ جنت جو اتنی بلند ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، فرمایا الجنت تحت اقدامها الامہات، محمد نے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے حبیب نے انسان کی اپنی شناخت بتائی، انسان کا مقام بتایا، لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہوئی؟ تو شکوہ ہے، یہ امت فرقوں میں بٹ گئی، فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور حضور کی آمد کے متعلق صرف اپنے پیٹ کی خاطر ہم نے امت کو تقسیم کر دی۔ کوئی کہتا ہے میلاد منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے میلاد منانا شرک ہے، کوئی کہتا ہے میلاد منانا بدعت ہے۔ بھئی کوئی حیا کے ناخن لو، ارے جس نبی نے تمہاری عزت بتائی ہے اس نبی کی آمد کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس نبی کی وجہ سے ساری دنیا بنی اس کا میلاد نہیں منانا تو اور کس کا منانا ہے؟ جس نبی کی آمد کی وجہ سے تمہیں اللہ کی پہچان ملی ہے، اگر وہ نبی نہ آتا تو تمہیں قرآن ملتا؟ بولیے، قرآن کی پہچان بھی حضور نے بتائی، اگر وہ نبی نہ آتا تو تمہیں اپنی پہچان نہ ہوتی، تو تمہاری اپنی شناخت بھی اگر ہوئی ہے، ایمان کی دولت بھی ملی ہے، وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ اور یہ امت آج تک پریشان ہے بھئی میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ باتیں میرے دوستوں پرانی ہو گئی، لہٰذا ہمیں ہر وقت، ہم یہ صرف ربیع الاول شریف کے اندر ہی نہیں، ہر سال بھی اگر ہر دن کا ایک ایک لمحہ بھی حضور کی آمد کا شکر ادا کریں، وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن آقا کی آمد کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ امت وحدت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، اور وہ ایک پلیٹ فارم کیا ہے؟ وہ حضور کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے۔ تو حضور کی عشق میں، حضور کی محبت میں جب یہ سب جمع ہو جائے گی، پھر ہمارے دوسرے دشمن تو اس بات پر ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو اپنی باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ تو خود بٹے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا کرنا ہے؟ تو جب یہ ساری امت حضور کی محبت میں جمع ہوگی، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتائیں گے یہ مسلم امہ ہے، یہ جسم واحد کی طرح ہے، اگر ایک مسلمان کو بھی تکلیف دو گے تو یہ سارے مسلمان مل کر اس کا جواب دیں گے۔ تو لہٰذا وہ واحد حل کیا ہے کہ ساری امت حضور کی محبت پہ اس ایک مرکزی نقطے پر جمع ہو جائے، حضور کی باتیں کی جائیں، حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے، حضور کے عشق کی باتیں کی جائیں۔ تو میرے دوستو،